السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ چھوٹے قد کی عورت کے ساتھ ہم بستری کے دوران زیادہ لذت آتی ہے یا بڑے قد کی عورت کے ساتھ؟ آج اس ویڈیو میں اسی اہم ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہر مرد اور عورت کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم بستری کا مطلب ذہنی اور جسمانی تسکین حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس دوران مرد کا فارغ ہونا اور عورت کا فارغ ہو کر مطمئن ہونا دونوں ہی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اس کے بنا پر ہم بستری ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کو مطمئن کرنا یعنی جسمانی سکون مرد ہی دے سکتا ہے، اور مرد کو چاہیے کہ اپنی تسکین کے ساتھ ساتھ عورت کی تسکین کا بھی خاص خیال رکھیں۔ آج کا ہمارا اہم ٹاپک یہ ہے کہ لمبے قد اور چھوٹے قد کی عورت جنسی تسکین کے طلب میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس کے ساتھ زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ آخر چھوٹے قد کی عورت کو کس طرح سے فارغ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے قد کی عورت کو فارغ کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ اس کی بچہ دانی وجینا سے تھوڑا دور ہوتی ہے، اور اس دوران مرد کا نفس عورت کی بچہ دانی تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اور اس دوران عورت جلدی مطمئن بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جن مرد حضرات کا نفس چھوٹا ہوتا ہے اور اس دوران بھی مرد کا نفس عورت کی بچہ دانی تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اسی وجہ سے عورت کو جسمانی لذت اور تسکین حاصل نہیں ہوتا ہے، اور چھوٹی قد کی عورت کو فارغ کرنا بھی بہت مشکل سا کام ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر لمبے قد کی عورت کی بات کی جائے تو لمبے قد کی عورت کی بچہ دانی اس کی وجینا کے بالکل قریب ہوتی ہے، اور مرد کا نفس عورت کی ہم بستری کے دوران سیدھا عورت کی بچہ دانی میں لگتا ہے۔ لمبے قد کی عورت کو مطمئن کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، اور اس کو جنسی تسکین بھی حاصل ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج آپ کو لمبے قد کی عورت اور چھوٹے قد کی عورت کی ہم بستری میں فارغ ہونے کی ترتیب کے بارے میں پتہ چلا ہوگا، اور آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی رہی ہوگی۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔